خانوادہ سادات کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں یاد کرتے ہوئے، شہداء کو یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، جتنے وہ مرحومین جو بیداری میں شہید کر دیں گے ان سب کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ یہ وہ ذکر ہے جو کبھی بھی حالات اور موسم کو دیکھ کے نہیں کیا، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے جذبے سے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے آگے تشریف لے آئیں، جو جگہ خالی ہے اسے پر کریں، درود پڑھنے آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھیں محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، أما يتساءلون عن النبأ العظيم۔ صلوات۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ موسم کی تبدیلی اور اس لائٹ کے نہ ہونے کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں ذکر آل محمد کرنے آیا ہوں۔ ہم بہت آسانی سے یہ قصے سناتے ہیں کہ میسم نے سولی پر بھی ذکر علی کیا تھا، تو جب دلیل کی بات آتی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ احساس ہونے نہ دیجیے گا کہ آپ نے بہت اچھا سنا سید کو، بہت اچھا پڑھا سید نے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آپ سے گزارش ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، علی کے شہر سے آیا ہوں، آپ کوشش کریں گے میں اچھے انداز سے آپ کے سامنے چند دقیقے مولا کا ذکر پڑھ کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک دو مل کے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، اہل بیت پہ بلندر صلوات۔ حضرت محترم جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا، توجہ کریں میری طرف، محرم کا چاند نظر آیا، یہ چاند نہ رہا، ایسا لگا یہ محرم کا چاند بتاتا آیا کہ دنیا میں کہاں کہاں حسین والے رہتے ہیں اور کہاں کہاں یزید والے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کالا لباس پہن کر، کالے لباس کو زیب تن کر کر اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کہاں کب حسین پر رویا جائے، اور کچھ لوگ اپنے تمام تر میٹنگوں کو کرتے ہیں کس طریقے سے ذکر حسین کو روکا جائے۔ عزیزان محترم، یہ جو تم مجلس کرتے ہو، یہ جو ماتم کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں شیعہ ماتم کرتے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کا امتحان دوں گا اور اس کے بعد ذکر آغاز کروں گا کلام کا۔ کہتے ہیں شیعہ ماتم کرتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے، شیعہ ماتم کرتے ہیں ان کی سزا ہے، ان کو بددعا ہے اس لیے ماتم کرتے ہیں۔ ہم مسکرا کے کہتے ہیں سزا کیسی ہے؟ ماتم ہم کرتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، درد تمہیں ہوتا ہے۔ اگر سزا ہوتی تو درد ہمیں ہوتا، ہمیں درد نہیں ہوتا۔
डर तुम्हें होता है। अज़ान मोहतरम, जब भी किसी दुश्मन को सजा मिलती है तो दूसरा दुश्मन क्या कहता है, इसे ये सजा और दो। अगर मातम हमारे लिए सजा होती तो तुम कहते मातम और करो, बल्कि तुम मातम रोकते हो। इसका मकसद ये हुआ हम मातम करते हैं, सजा तुम्हें मिलती है, सजा तुम्हें यूं मिलती है, हम मातम करके हुसैन के कातिल पर लानत करते हैं। और हुसैन के कातिल पर जब लानत जाती है तो किसी के पीर पे जाती है, किसी के मुरीद पे जाती है। मोहतरम, बड़ा खुला रास्ता है। करबला के बाद कोई चीज छुपी नहीं। हुसैन ने सारे चेहरों से नकाबों को उलट, जितने भी लोग दीन का नकाब ओढ़ के बैठे, हुसैन ने बता दिया नहीं नहीं, अगर तुमने सारे सहाबा बराबर हैं, तवज्जो कीजिएगा, सारे सहाबा बराबर हैं, हमारा सहाबा पर सलाम, हम सहाबा के नौकर हैं, लेकिन उनके नौकर हैं जो बतूल के नौकर, हम सहाबा के नौकर हैं जो बतूल के नौकर हैं, हम उन सहाबा के फातिम हैं जो बतूल के दरवाजे पर झाड़ू देते नजर आते हैं, हम उन पे लानत करते हैं जिन पे बतूल ने लानत। मोहतरम, जितने भी सहाबा की औलाद वाक़ई करबला कब हुआ, अब कसीदों पे मनकबतों पे बोला करें, लेकिन इल्म भी सुना करें ताकि तुम्हारे बच्चों से जब सवाल हो उन्हें पता हो वाक़ई करबला कब हुआ। रसूल खुदा की वफात के 50 बरस बाद, बस अभी आपके सामने जो मजलिस हो रही है, कई लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो यानी रसूल खुदा के सहाबी जिंदा थे। तवज्जो कीजिएगा, सहाबियों की औलाद भी जिंदा थी, लोग हुसैन को जानते थे। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन को पहचानते थे, लेकिन जब हुसैन ने कहा कि चलो मेरे साथ करबला, अगर सब बराबर होते तो सब चलते, सबका घर में बेचना और हुसैन का करबला आना बता रहा है। कुछ वो थे जो मुसलमान इसलिए हुए थे कि जान को बचा लें, कुछ वो थे जो इस्लाम को इसलिए कबूल किया था कि जानों को कुर्बान। इमाम की मंजिलत, मकाम सब पर वाज़ेह। आपके सामने जो मैंने आयत पढ़ी उसका तर्जुमा सुने, और जहाँ तक आपकी हिम्मत रही मैं दक़ाइक़ मालूम करके बात को खत्म करूंगा। मेरे बाद भी पढ़ने वाले, मुझसे पहले पढ़ने वाले पढ़ चुके। इरशाद हो रहा है सूरह नबा 30वें पारे की पहली आयत, तवज्जो, मेराज हो जाएगी फज़ाइल की और मसाइब में दिल खोल के रोएंगे अगर आपका साथ रहा तो। इरशाद हो रहा है सूरह नबा, नबा का क्या माना है, अजीम खबर, बहुत बड़ी बात। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून अन नबइल अज़ीम, याद मौला तवज्जो, अल्लज़ीना हुम फीही मुख्तलिफून, जो अली की विलायत के आशिक बैठे, मेरी गुफ्तगू उनसे। फरमाया रोज़े क़यामत सवाल किया जाएगा। किस चीज का सवाल किया जाएगा, उस अजीम खबर का, जिस खबर के बारे में लोगों ने इख्तिलाफ किया, उस खबर के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं फिर तर्जुमा करता हूं, इस तर्जुमे को अपने ज़हन में बैठाओ, मुझे तुम्हें दूर लेके जाना। सवाल किया जाएगा उस खबर के बारे में जिसके बारे में लोगों ने इख्तिलाफ किया। सूरह नबा की पहली आयत और दूसरी आयत, अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जंग सिफीन में मौजूद है मेरे मौला। जैसे जंग सिफीन में मौला मौजूद है, एक शख्स आया हमले के लिए। जब अरब एक दूसरे पे हमला करते थे मेरी तरफ देखिए तो कोई ना कोई शेर पढ़ते, जैसे मरहब ने शेर पढ़ा अली को देख के, मैं मरहब हूँ, खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मौला ने कहा तुम्हें खैबर जानता है, मैं वो हैदर हूँ कि मुझे जमीन और आसमान। नारे हाजी कर रहे, यानी अरब शेर पढ़ते, कोई ना कोई शेर पढ़ते। ये शख्स जो मौला पे हमला करने आ रहा है जंग सिफीन में, ये शेर नहीं पढ़ रहा, ये कुरान की यही आयत पढ़ा जो मैंने मजलिस के आगाज में पढ़ा। बेटा बैठ जाओ या चले जाओ, बेटा बैठ जाओ या चले जाओ, या बैठ जाओ या चले जाओ, सब नहीं करो, दूर पर महमूद आलम की
मोहब्बत का मुझ पर एहसास नहीं होगा, आप पे नहीं होना चाहिए, बच्चों को मारे नहीं, बेटा बैठ जा, काम की बातें आप। इरशाद हुआ, अर्ज वो कर रहा था कि कुरान की आयत पढ़ता है, वो मौला पे हमला करने आया, न्याय मौला तब जैसे हमला करने आया, मौला के साहब ने तलवार निकाली कि इसके सर को कलम कर दूं, ये कुरान पढ़कर कुरान नातिक पर हमला कर रहा है। मौला ने कहा नहीं, हमला नहीं करो। यानी क्यों? कि इसलिए अगर तुमने आज और अभी इसे कत्ल कर दिया, ये कुरान पढ़ता आ रहा है, मुसलमान लिख देंगे कुरान का कारी मारा गया, कुरान का कारी मारा गया। सब्र करो, मैं भी इसे साबित करता हूं ये कौन है, ये कौन है, इसकी हकीकत क्या है। जैसे ही मौला ने उसे रोका, साहबी रुक गया, मौला ने उसे कहा, ए मेरे भाई, अय्युहल अखील अजीज, हल तदरी मल मुराद मिन नबिल अजीज, ए मेरे भाई, क्या जानते हो ये कुरान पढ़ने वाले कि ये जो कुरान के अंदर इरशाद हो रहा है नबे अजीम, जिसके बारे में रोज़े क़यामत पूछा जाएगा क्या चीज है। कहते अली में कुरान पढ़ने नहीं आया, तवज्जो, मैं तुमसे लड़ने आया हूं, मुझसे लड़ो। मौला ने कहा लड़ लेंगे, पहले कुरान की इस आयत का मतलब तो बता दो। कहता है नबी अजीम से मुराद जहन्नम। मौला ने कहा नहीं। कहा क्यों? तो अगली आयत पढ़ो, अल्लज़ीना हुम फीही मुख्तलिफून, वो चीज जिसके बारे में मुसलमानों ने इख्तिलाफ किया। जहन्नम के बारे में किसने इख्तिलाफ किया? उसने कहा जन्नत। मौला ने कहा नहीं। तवज्जो, उसने कहा कयामत। मौला ने कहा नहीं। तो क्या है मौला, आप बताएं। मौला ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। अब मौला ने उसके ईमान को झंझोड़ा। मौला ने कहा हल तकदीर अंत तसल, आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहता हूं, और अली की जुर्रत को देखें और अली के मकान को देखें। मौला ने कहा हल तकदीर अंत तसअल मिन हाज़ल कुरान व कुरान तुजीब लक मल मुराद मिन नबी अजीम। मौला कहते क्या तुम में ये जुर्रत है कि कुरान से पूछो और कुरान तुम्हें बताए कि नबी अजीम क्या है? ये कहता है या अली अल कुरान हुवा सामित, कुरान खामोश है। कुरान कैसे बोलेगा जब इसने अपनी बेबसी का एतराफ किया। अब इसे अली ने अपनी पावर दिखाई, अली ने अपनी जुर्रत दिखाई, अली ने अपनी ताकत दिखाई, अली ने अपनी हुकूमत दिखाई, अली ने अपना इल्म दिखाया। मौला ने कहा हल तकबीर अना असअल मिनल कुरान व कुरान तुजीब लक व अंत तकबीर, क्या मुझे इजाजत देता है मैं कुरान से पूछूं और कुरान तुम्हें बताए कि नबी अजीम क्या है? ये कहता है या अली अल कुरान सामित हुआ कैफ कल्लम, कुरान चुप है, कैसे बोलेगा? मौला ने कहा मुझे देख, मैं अली हूँ उस नबी का जानशीन जिसके हाथों पर पत्थर भी बोलते। वाह 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 वाह, पत्थर भी बोलते हैं। ये कहकर मौला ने साहबी से कहा जाओ कुरान का नुस्खा लेके आओ। कुरान के नुस्खे की जो भी सूरत थी, लकड़ी पे लिखा था, चमड़े पे लिखा था, रिवायत में लफ्ज़ नुस्खा लिखा है, कुरान का नुस्खा आया। मौला ने से कहा कि नबी अजीम का सफा खोलो। सफा खुला नबी अजीम का। मौला ने फाशार अली, तवज्जो कीजिएगा और अपने विलायत पर नाज कीजिएगा। फाशार अली इला नुस्खतुल कुरान, अली ने इशारा किया कुरान के नुस्खे की तरफ और सवाल क्या? दुरूद पढ़े मोहम्मद अलैहि। एक बेहतरीन अंदाज का नारा, नारा लगाए, नारा लगाए, मौला सलाम यार, मौला आपको सलाम, बहुत बेहतरीन सुना। अल्लाह मतलब तुम मेरी तरफ करते हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलाम। क्या अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था? कहाँ पहुंचे थे मजलिस में बैठे? कहाँ पहुंचे थे हम? क्या गुजारिश की? अली ने इशारा किया नुस्खे की तरफ, तवज्जो कीजिए। फाशारा, इको कम कर दो बेटा, इको कम कर दो। फाशारा फाशारा इला नुस्खतुल कुरान, अली ने इशारा किया, तवज्जो कीजिएगा, अली ने इशारा किया कुरान के नुस्खे की तरफ और पूछा मल मुरादु, मेरी तरफ देखें, मल मुरादु मिन नबिल अजीम, नबी अजीम से मुराद क्या है? तवज्जो कीजिएगा। कितने लोग हैं? तीन। एक अली का सहाबी जो इसे पहले कत्ल करना चाहता था, उसके हाथ में नुस्खे कुरान है। दूसरा वो जो अली से लड़ने आया है। तीसरी खुद मेरे मौला की जात। अली ने जब पूछा मल मुराद मिन नबिल अजीम,
قرآن کے نسخے سے آواز آئی المراد من نبی العظیم هو ولایتک یا علی الذین ہم فیہ مختلفون. یا علی، نبی عظیم جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ آپ کی ولایت ہے یا علی، وہ آپ کی ولایت ہے یا علی. پوری روایت سنیے گا، آپ کی ولایت ہے یا علی، جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، قرآن نے گواہی دے دی، اس کے باوجود یہ شخص واپس نہیں گیا بلکہ کہتے علی مجھ سے لڑو. مولا نے تلوار نکالی، اس کی گردن کو اڑایا. اس کی گردن جب اڑ گئی، صحابی نے 2 سوال پوچھے، کہا مولا اگر مارنا ہی تھا مجھے مارنے کیوں نہ دیا، آپ نے کیوں مارا؟ مولا کہتے ہیں یہی تو فرق ہے، تو مارتا لوگ لکھتے قاری قرآن مار دیا، میں نے مارا لوگ کہیں گے منکر قرآن مر گیا. یار آپ کی سماعتوں میں سلام، جیتے رہے، ہزاروں سال جیتے رہے. مولا تمہارے گھروں کو آباد رکھے، ان سادات کے خلوص کو سلامت رکھے. دوسرا سوال کے بعد مجھے نہیں معلوم زمین پر کون بیٹھے گا، عرش پر معراج کون کرے گا. کہتا یا علی میرے لیے کبھی بھی کسی نے گواہی نہیں دی آپ کی ولایت کی، میرا ایمان آپ پر ہے، آپ پر جان قربان ہے. یہ کتنا بدبخت تھا، اس کے لیے قرآن نے گواہی دی، آپ نے معجزہ دکھایا، اس کے باوجود بھی آپ کی ولایت کو اس نے قبول نہ کیا. مولا کہتے ہیں ہماری ولایت اتنی سستی تھوڑی ہے، جب بھی ہماری ولایت پر تمہارا ایمان مضبوط ہوا کرے اپنی ماں کو دعا دیا کرو، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے یا علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہو. عزیز محترم، یہ ایمان کا معیار ہے، عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے. عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے علی کی ولایت، حسین کا غم. جملہ کہوں آپ سے اجازت لے کر، عبادت کریں گے تو قبول ہوگی نا. جن کی قبول نہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، جن کو یقین ہے قبول ہے وہ مسجد جاتے نہیں ہیں. درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. ایک شاعر نے شعر لکھا، گر یقین است، اگر یقین ہے علی قبر میں آئیں گے، فکر نہ کن گناہ کن. فکر نہیں کرو، جتنے چاہیے گناہ کرو. شعر کو رکھ کے تقیے کے نیچے سویا، رات کو مولا آئے جلال کے انداز میں بولا شعر غلط لکھا ہے. کہا کیسے لکھوں؟ کہا ایسے لکھو، اگر یقین ہے قبر میں علی آئیں گے، شرم کر گناہ نہ کر. علی آئیں گے، علی آئیں گے، علی آئیں گے تو علی کو منہ دکھانے کے لائق تو رہو نا. علی شفاعت بھی کریں گے، علی جنت بھی لے جائیں گے، لواء الحمد کے نیچے بھی لائیں گے، کوثر بھی پلائیں گے، لیکن ایسے تو ہو کہ علی کے قریب جا سکے. آیت اللہ امینی، آیت اللہ امینی بہت بڑا نام، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. ایک عالم کے گھر پہ مجلس ہے، انہوں نے کتاب لکھی الغدیر، علی کی ولایت کی کتاب. پیر سے معذور تھے. ایک شخص نے تانا دیا، امینی توجہ کیجئے گا، ایک عام انسان کے لیے انسان کچھ کام کرتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے. علی نے تمہیں شفا نہیں دی یا تم نے مانگی نہیں؟ عشق کا جملہ، معراج کا جملہ، معراج پہ جانے کا جملہ. کہ تمہیں علی نے شفا دی نہیں یا تم نے مانگی نہیں؟ کہتا روز مانگنے کے لیے جاتا ہوں، جب علی کی زری میں ہاتھ ڈالتا ہوں، میری طرف دیکھیں، علی کی زری میں ہاتھ ڈالتا ہوں، پوری دنیا پر نظر کرتا ہوں، دنیا میں علی سے بڑھ کر کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، اس لیے علی سے علی کو مانگ کے آتا ہوں. عزیز محترم، یہ معراج، عشق، ماتم، یہ تمہاری بقا ہے. اولاد کے لیے کچھ میراث چھوڑو نہ چھوڑو، اولاد کو ماتمی بنا کر ضرور جاؤ. ایسا نہ ہو اولاد کو تم سب کچھ بتا دو، بینک بیلنس دے، لیکن حق علی نہ بتاؤ، حق بطول نہ بتاؤ. یہ اولاد کے حق میں خیانت ہے. میرے مولا امام حسین علیہ السلام، امام صلی اللہ، امام باقر فرماتے ہیں دنیا کا کنجوس ترین آدمی وہ ہے جو ہم پہ درود پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے. بلند کر ذرا آواز. امام کربلا پہنچے، میرے مولا نے 2 جملے ارشاد فرمائے، توجہ کیجئے.
ایک جملہ مولا نے مکے میں فرمایا، 2 جملوں کی وضاحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا بس، لیکن اس وضاحت میں ٹائم لگے گا، جلد سے دوسرے خطیب کو نہیں لگے گا. وضاحت 2 جملوں کی صرف مولا کے کلام کی. سمجھے تو صحیح حسین ہم سے کیا کہتے ہیں. فضائل کے جملے ہیں، گھبرائے نہیں، تبلیغ کے یہی جملے تو آپ سے عرض کر چکا. ایک جملہ میرے مولا نے مکے میں کہا، ایک جملہ میرے مولا نے کربلا میں کہا. مکے میں مولا نے کیا کہا؟ جب دعا عرفہ پڑھ رہے تھے، میری طرف دیکھیں، مولا نے فرمایا وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں. وہ آنکھیں خالق سے کہے ہیں، وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں. یہ کہاں کا؟ مکے میں کہا. اور کربلا میں جب سب کچھ ہو چکا، فضائل کا جملہ، مصائب نہیں ہوں، میری طرف دیکھیں، معراج ہوگی فضائل کی. تبھی لوگ کہتے ہیں علماء سے نئی چیزیں کیوں نہیں پڑھتے. تم نئی چیزوں پہ بولو گے تو پڑھیں گے، مشکل موضوع پہ بولو تاکہ علماء پڑھیں. کربلا میں مولا نے کہا ترکت الخلق، میں نے تمام تر مخلوقات کو چھوڑ دیا، ساری قربانی دے دی. نیاز مولا توجہ، اس لیے تاکہ تیرا دیدار کر سکوں. توجہ. اب دیکھیں دونوں باتیں الگ ہیں. مکے میں کہہ رہے ہیں وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے نہ دیکھیں. جب دیکھ رہے تھے تو دیدار کے لیے اتنی بڑی قربانی کی ضرورت کیا تھی؟ ترکت الخلق ترن، میں نے پوری مخلوق چھوڑ دی صرف اس لیے کہ تیرا دیدار کروں، تیرا دیدار کروں، تیرا دیدار کروں. عزیزان محترم، دیدار کروں، ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تیرا دیدار نہ کریں. اب دیدار ہو رہا تھا، اس کے باوجود اتنی قربانی کیوں دی؟ مجھے جملہ کہنے دیں. دیدار اور ہو رہا تھا. یہاں پر جو دیدار کی بات آئی اس مقام کا دیدار تھا جس دیدار کو محمد مصطفیٰ نے عرش علا پہ پایا تھا. حسین نے وہ دیدار کربلا محلہ میں. ایسا نہیں بغیر دلیل کے بات نہیں ہوگی، دلیل ہوگی. مجھے معلوم ہے مشکل بات ہے، اس لیے آپ نہیں بولے. عزیزان محترم، عبد کے 2 معنی، توجہ کیجئے گا. ایک عبد مالک کے مقابلے مطلب نوکر، دوسرا عبد اس مقابلے میں جو بغیر فاصلے کے ہو. توجہ کیجئے گا، بغیر فاصلے کے ہو، جہاں سارے فاصلے، واسطے، رابطے ختم ہو جائیں، اسے عبد کہتے ہیں. دلیل دوں، نبی کو قرآن میں مدثر کہا، مزمل کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا. میں تمہیں حسین سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں کربلا سمجھا رہا ہوں. طٰہٰ کہا، یاسین کہا، سب کچھ کہا. لیکن جب اپنے پاس بلایا، مدثر کہہ کے نہیں بلایا، مبشر کہہ کے نہیں بلایا، مدثر کہہ کے نہیں بلایا، طٰہٰ کہہ کے نہیں بلایا، یاسین کہہ کے نہیں بلایا. کیسے بلایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. رسول کو عبد کہہ کر بلایا، رسول کو عبد کہہ کر بلایا. مجھے نہیں معلوم اب زمین پر کون بیٹھے گا اور استعداد کون دے گا. رسول کو بلایا، عرش پر کہا عبد ہی، اپنے عبد کو بلایا تاکہ معراج کرائیں. اور حسین عرش پر نہیں گئے، حسین فرش پہ تھے. حسین کو فرش سے بلایا، کہا یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. تو میرا عبد ہے، میری طرف پلٹا. مطلب یہ ہوا اب حسین کی زمین زمین نہ رہی بلکہ عرش معلیٰ بن. اب زمین کربلا نہ رہی. دلیل سنیں، زمین کربلا زمین نہ رہی، عرش علا بن گئی. توجہ کیجئے گا. تبھی چھٹے امام نے فرمایا جو لوگ حج کرنے کے لیے 9 ذی الحج کو عرفہ کے مقام پر موجود ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کربلا میں موجود ہوتے ہیں حسین کے زوار ہوتے ہیں، خدا کی پہلی نظر خانہ کعبہ والوں پہ نہیں بلکہ کربلا والوں پر. خانہ کعبہ والوں پہ نہیں پڑتی بلکہ کربلا والوں پہ پڑتی. کیونکہ کربلا والوں پہ کیوں پڑتی معلوم ہے؟ مولا نے خود فرمایا اس لیے
खाने काबा के पास जो होते हैं उनमें हमारे मुहिब भी होते हैं, हमारे दुश्मन भी होते हैं। जो करबला में होते हैं उसमें कोई हमारा दुश्मन नहीं होता। इसलिए खुदा की नजर पहले उन पे चढ़ती है जिनके दिलों में अली की विलायत है। हज भी उनका कबूल है ज़्यादा, जिनके दिल में इनकी विलायत है। वरना हज नहीं है, चक्कर है भी, कोई जाकरी नहीं कर रहा, कोई जाकरी नहीं कर रहा। हजर अस्वद को जो ना चूमे उसका हज नहीं। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद मेरी तरफ मौला ने कहा हजर अस्वद एक फरिश्ता है। मेरी तरफ देखो, हजर अस्वद एक फरिश्ता है और हजर अस्वद को रोज़े क़यामत उठाया जाएगा और हजर अस्वद से कहा जाएगा शफाअत करो। मेरी तरफ देखो, शफाअत करो किसकी? उन लोगों की जिन्होंने तुम्हारी ज़ियारत की। मेराज, बात मेराज से शुरू हुई है, उसी पे खत्म हो जाएगी। जिसने तुम्हारी ज़ियारत की है, हजर अस्वद उनके नाम भी देगा, उनकी तस्वीरें भी देगा, कहेगा या अल्लाह हाउलाए ज़ुव्वारी, ए अल्लाह इन लोगों ने मेरी ज़ियारत की है, इनकी शफाअत कर, इन्हें जन्नत में दाखिल कर। आवाज़ कुदरत आएगी, तवज्जो कीजिएगा। ए हजर अस्वद हुम कलीलून, ये जो तुमने लिस्ट दी है ये थोड़े लोगों की है। वजाअका कसीरून, तुम्हारे पास जो लोग आए थे उनकी तादाद ज्यादा थी। मेरी तरफ देखें, आए ज्यादा थे, तुमने लिस्ट कम लोगों के दिए, क्यों? तो हजर अस्वद कहेगा खालिक आए तो बहुत थे, लेकिन जिनके दिल में अली के लिए बुग़्ज़ था, न मैंने उनके नामों को रखा है न उनके तस्वीरों को रखा है। वो मुझे चूमते थे, मैं उन पे लानत करता। यार ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के नाम है जिनके दिलों में अली के लिए मोहब्बत है। अब हजर अस्वद का गला जुड़ा सुनेंगे, कहता या अल्लाह मैंने इनके नाम इसलिए महफूज किए हैं जैसे ये अली से मोहब्बत करते हैं वैसे मैं भी अली से मोहब्बत करता हूं। जाने मोहतरम, आजादारी इमाम हुसैन पे कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। एक शख्स आया आकर खुमैनी के पास, बेदार बैठे हैं, थक गए, मेरे बाद अभी और पढ़ने वाले हैं। कहा कि ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं मजलिसों पे, मातम पे, न्याज पे, नंगर पे, आप फतवा दे दें कि ऐसा लोग मजलिसों पे पैसा खर्च ना करें, न्याज पे पैसा खर्च ना करें, बल्कि हमें दें ताकि जंग लड़ सकें। पता है इमाम खुमैनी ने क्या जवाब दिया? मेरी तरफ देखें, कहा कि फतवा इसका कल दूंगा। तो आका खुमैनी उठे, फतवा दिया। फतवे के लफ्ज सुनेंगे, फरमाया जिसके पास 2 गाड़ियां हैं वो एक गाड़ी बेचे और जंग के फंड में जमा कराए। जिसके पास 2 घर हैं वो एक घर बेचे, जंग के फंड में जमा कराए। लेकिन याद रखो, आजादारी इमाम हुसैन जैसे होती थी उससे बढ़कर करो। का क्यों? कि इसलिए अगर आजादारी खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा कौन हुसैन के साथ है कौन यजीद के। ये आजादारी लकीर है, बताती है। आप देखिए, एक हिंदू था, भाई ने एक हिंदू का वाकया पढ़ा, मैं एक वाकया पढ़ देता हूँ। मीर हामिद हुसैन लखनवी, बहुत बड़ा नाम, तशय्युअ का। वो कहते हैं कि मुझे एक हिंदू ने बुलाया, तवज्जो कीजिएगा, बेदार बैठे हैं, कहा कि मुझे बुलाया, कहा कि रोज मुसलमान आके मुझे तंग करते हैं, आप मुझे जवाब लिख के दें, मैं उनको जवाब दूँ। कहा क्यों तंग करते हैं? इसलिए तंग करते हैं, मैं अपने घर पर इमाम की मजलिस करवाता हूँ। मीर हामिद ने एक खत लिखा, उस खत को बंद करके कहा इसके अंदर जवाब है, जाके घर पे खोलना। उसने जाके घर पे वो खत खोला। वो आए दोबारा मुसलमान, कहा कि तुम क्यों करते हो मजलिस इमाम हुसैन की? इमाम हुसैन की मजलिस नहीं किया करो, इमाम की मजलिस नहीं किया करो। जब बार बार उन्होंने इस्लाह किया तो उस खत के अंदर जो जवाब लिखा था उन्होंने जवाब दिया, कहते हैं मुसलमानों तुम क्यों मना करने आए? तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि हम मुसलमान हैं और हम तुम्हें हक नहीं देते कि तुम इमाम हुसैन की आज़ादारी करो। कहते हैं मुसलमानों तुम्हें गैरत नहीं आती? मैं अपने घर में पूरा साल बुत परस्ती करता हूं, तुम मुझे रोकने नहीं आते। अगर तुम्हें वाकई इस्लाम का इतना दर्द हो तो तुम मुझे बुत परस्ती से रोकने आओ। मेरे घर में गाने चलते हैं, तुम रोकने नहीं आते।
اور محفلیں ہوتی ہیں روکنے نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہوا تمہیں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, تمہیں ڈر ہے حسین کی مجلس سے, اس لیے کہ تمہارے تانے بانے ملتے ہیں حسین کے قاتل سے. انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں مجلس کرنے نہیں دیں. اب امام حسین کے معجزات دیکھیں, توجہ, جو مجلس میں بیٹھے یہ آئے کیوں تھے؟ مجلس کو رکوانے. اب مولا نے ان کے لبوں پر اپنے فضائلوں کو جاری کیا. اب یہ کہتے ہیں تم مجلس نہیں کرواؤ. کہتا ہے کیوں؟ اب یہ مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ حسین نے کعبہ بچا. یہ کون کہہ رہا ہے جو مجلس رکوانے آیا ہے؟ حسین نے قرآن بچایا, حسین نے دین بچایا, حسین نے ایمان بچایا, حسین نے نبوت بچائی, حسین نے امامت بچائی. اس سب چیزوں کو تم نہیں مانتے, اس لیے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم حسین کی مجلس نہ کرو. کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو تم نے کہا وہ سب صحیح ہے, واقعا میں حسین کی ان چیزوں کو نہیں مانتا, لیکن ایک احسان ہے میری گردن پر حسین ابن علی کا. وہ کہتے ہیں بتاؤ جب ان چیزوں کو نہیں مانتے تمہاری گردن پر حسین کا کیا احسان ہے؟ کہتا ہے ایک احسان یہ ہے جب گھر میں جاتا ہوں تو میری نظر ماں پہ پڑتی ہے, ماں کے قدموں پہ گر جاتا ہوں. میری نظر بہن پہ پڑتی ہے, بہن کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہوں. اس کے بعد میری نظر بیٹی پہ پڑتی ہے, اسے رحمت سمجھتا ہوں. اس کے بعد زوجہ پہ پڑتی ہے, زوجہ کا احترام کرتا ہوں. جب ان چار عورتوں کے درمیان مجھے فرق نظر آتا ہے تو مجھے بطول کا بیٹا حسین یاد آتا. اگر حسین کربلا نہ آتے تو ان چاروں کے درمیان فرق نہ ہوتا. یزید نے کہہ دیا تھا عورت عورت ہوتی ہے, حسین نے کہا نہیں, غیرت مند کے لیے عورت ماں ہو تو فاطمہ ہوتی ہے, بہن ہو تو زینب ہوتی ہے, بیٹی ہو تو سکینہ ہوتی ہے, زوجہ ہو تو میرا باپ ہوتی ہے. ہاں آزادارو, مجھے بہت مشکل مصائب کا حکم کیا گیا ہے. میں کوشش کروں گا چند جملے پڑھ سکوں. پتہ ہے کس مصائب کا حکم؟ تعارف سے پہلے اتنا سن لیں کہ رسول خدا کے پاس دو شخص آتے ہیں اور دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میری طرف دیکھیے گا, یا رسول اللہ علامہ صاحب کو جگہ دیں, خدا دے علامہ کو سلامت دیں. دو شخص آتے ہیں رسول خدا کے پاس. میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا لیکن حکم ہے جو مصائب کا اس کے چند جملے سنیں. اس کے بعد علامہ صاحب تابوت یا عالم برآمد کروائیں گے. مولا کو سلام. دو شخص آئے رسول خدا کے پاس. ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے, جو رونے کے لیے ہیں, ان سے خطاب ہے. دوسرے نے کہا یہ اونٹ میرا ہے. جب دونوں میں بحث ہوئی تو دلیلیں دو, نشانیاں دو, بتا دے گئے. رسول خدا نے کہا یہ تم نشانیاں بتاتے ہو یہ کوئی عام نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کا اونٹ ہو, تم نے دیکھ لیا اور نشانی بتائی ہو. ایک نے کہا یا رسول اللہ میں ایسی نشانی بتاؤں گا یہ رد نہیں کر سکے گا. رسول خدا نے کہا بتاؤ. کہ یا رسول اللہ اس اونٹ کو نہر کروائیں, اس کی کھال اتروائیں, اس کا جگر جلا ہوا ہوگا. اگر اس کا جگر جلا ہوا نکلا, اونٹ میرا ہے, نہر ہو گیا, اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں. اگر اس کا جگر جلا ہوا نہیں ہوا, یہ تو نہر ہو گیا, میں اس ایک اونٹ کے بدلے میں اس کے مالک کو 100 اونٹ دوں گا. جب اتنی دلیل ہوئی رسول خدا نے اس کی بات کو قبول کیا. قصائی کو بلایا گیا, اونٹ کو نہر کرایا گیا. جب دیکھا گیا اس کا جگر جلا ہوا تھا. رسول خدا نے کہا اے شخص یہ اونٹ تمہارا ہے, نہر ہو گیا, اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا. بتاؤ تمہارے پاس کون سا علم ہے جس سے تمہیں یہ پتا چلا اس کا جگر جلا ہوا ہوگا؟ یہ اونٹ تو زندہ تھا, تمہیں پہلے کیسے پتا چلا؟ کہتا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میں قصائی ہوں. میں نے جب کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا ہے, اس کے بعد
اس کے بیٹے کو نہر کیا ہے، اس کے بچے کے نہر کرنے کے بعد اس کے باپ کو نہر کیا ہے تو باپ کا جگر جل جاتا ہے۔ رسول خدا کی چیخ نکلی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کے جگر کے جلے ہوئے کو دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں، جب اونٹ کے سامنے اس کا بچہ نہر ہوتا ہے اس کا جگر جل جاتا ہے۔ مجھے اپنا بیٹا حسین یاد آ رہا ہے کہ حسین کے سامنے اکبر نہر ہو جائے گا، حسین کے سامنے اصغر نہر ہو جائے گا۔ عزاداروں، میں نے فضائل کا جملہ بی بی رباب کے جملے پہ ختم کیا تھا۔ بی بی رباب نے اپنے بچے کے لیے کیا جملہ کہا معلوم ہے؟ جب بچے کو ذبح ہوا دیکھا نا، کیا کہا؟ کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اس لفظ نہر کو سنیں، مصلی پہ گریا کریں گے۔ اس لفظ نہر کو سنیں، عزاداروں سارے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ جب اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو لہو کا پھوارا نکلتا ہے۔ نہیں معلوم عمر رباب نے اصغر کے گلے سے کتنا لہو بہتے دیکھا تھا جو کہا تھا کیا تیرے جیسے بھی نہر کی۔ حاضادارو، علی اصغر کی رخصت کے لیے بس اتنے جملے ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیاسا ہوتا ہے نا، اس کی ماں سینے سے لگاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے کیا کسی کے پاس پانی ہے مجھے دے دے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ کہا کہ اصغر کی ماں بھی سینے سے لگا کر اصغر کو خیمے میں چلتی تھی اور تڑپ تڑپ کے کہتی تھی کیا کسی کے پاس پانی ہے دے دے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ عزاداروں، جب ماں کو پانی نہ ملے نا، ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو سینے سے لگا کر لیٹتی ہے تاکہ بچہ سو جائے۔ لیکن اگر بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے نہ سوئے، اب ماں جو اگلا کام کرتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے، بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ جیسے بچہ روتا ہے ویسے ماں روتی ہے۔ عمر رباب نے بھی یہی کیا، جب اصغر نہ سویا سینے سے لگایا، اصغر کو لے کر چلتی تھی۔ جیسے اصغر کہتا تھا ماں، رباب کہتی تھی بچے ماں غریب ہو گئے۔ اداروں میں نے انتظار کو ختم کیا، 4 سے 5 منٹ کی زحمت، اور جب بچے کے ساتھ ماں روئی، ماں کے ساتھ سکینہ روئی، سکینہ کے ساتھ زینب روئی۔ اداروں خرام بپا ہوا، شبیر پلٹے اور شبیر نے کہا سکینہ کی ماں اصغر مجھے دے دے، میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں۔ اداروں میں زیادہ دیر نہیں روکتا آپ کو، اصغر کو سینے سے لگا کے چلے۔ مجھے نہیں معلوم، ایک مقتل کا طالب علم ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کے تمہیں عرض کرتا ہوں، حسین نے اکبر کے جنازے پر تمہیں یاد کیا ہو نہ کیا ہو، مجھے مقتل میں نہ ملا۔ عباس کے جنازے پر تمہیں یاد کیا نہیں کیا، مجھے مقتل میں نہ ملا۔ لیکن جب بچے کے لیے سوال آب کیا، تڑپ کے کہتے ہیں اے میرے شیعوں، کاش تم اس وقت ہوتے جب میں بچے کے لیے پانی سنیں گے، جملہ سنیں گے۔ چھٹے امام نے کہا دعا کرو کسی شریف پر یہ وقت نہ آئے کہ کسی ذلیل سے کوئی سوال کرے۔ مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے، حسین سے بڑھ کر کوئی شریف نہ تھا جو اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگ۔ ادارو، تیر چلا، میں نہیں پڑھ رہا، تیر گرا کچھ بھی نہیں، تیر چلا اصغر کے گلے پہ لگا۔ علامہ مجلسی نے لکھا تیر اتنا بھاری تھا اگر شبیر اصغر کو نہ تھامتے نا، جہاں جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اصغر جاتا۔ عزاداروں سے ہو گیا بطول کے بیٹے کا بیٹا، سینے سے لگایا۔ ایک ملعون نے آخری روایت آپ کی زحمت تمام، اتنا ہی روئیں گے جتنا حسین کی ماں چاہے گی۔ مولا تمہارے رونے کو قبول کرے، اس پہ ہاں کر دینا۔ ابو خلیق اس کا نام ہے، اسے مختار کے سامنے پکڑ کے لائے۔ مختار نے کہا ابو خلیق، میں نے سنا ہے تو بڑا پتھر دل ہے، تو بڑا سنگ دل ہے، تجھے کبھی میرے مولا حسین پر رحم آیا، کبھی ترس آیا؟ کہتا ہے مختار، میں نے حسین کو اکبر کا جنازہ اٹھا دے دیکھا، میں نے حسین کو عباس کے بازو چھٹتے دیکھے، قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹتے دیکھا، مجھے حسین پہ رحم نہیں آیا۔ لیکن مختار ہاں ایک موقع ایسا تھا مجھے تیرے مولا پہ بڑا رحم آیا۔ کہا کب؟ کہا کہ جب تیرا مولا اپنے ذبح شدہ بیٹے کو لے کے چلا، کبھی آگے جاتا تھا کہتا تھا انا للہ
کبھی پیچھے پلٹتا تھا کہتا تھا رضن بقضاہی و تسلیما لامرہ. کہا کہ مختار نے کہا کیا ہوا تھا؟ کیا حسین آگے جاتا تھا سامنے سے اصغر کی ماں نظر آتی تھی. غریب کہتا تھا کیسے آگے جاؤں، ماں کو کہہ کے آیا ہوں پانی پلانے جا. کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر یہ ہوا ماں باہر آئی، حسین نے اصغر ماں کو دیا، ذبح شدہ بیٹے کو ماں نے دیکھا، حسین نے اپنے اصغر کی قبر کھودی. قبر کھودتے بھی جاتے تھے، رو رو کے کہتے تھے ہائے آج میرا غازی ہوتا، آج میرا حبیب ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا. یہ کہہ کر حسین نے گرم زمین پر بیٹے کو لٹایا. اب ماتم کیجئے گا کہ ایک طرف سے مٹی ماں ڈالتی تھی، ایک طرف سے باپ ڈالتا تھا. رو رو کے کہتے تھے اصغر زمین گرم ہے، تیرا جسم نرم ہے، اصغر تو اس خاک پہ سونے کے لائق تو نہیں ہے. یہ کہہ کر بچے کو دفنایا. جب کہا کہ دفنا دیا، مختار تخت سے اترا، اس کا گریبان پکڑا. اس جملے کے لیے میں نے تمہیں زحمت دی. مختار نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے امام سجاد نے بتایا، علی اصغر سجاد نے بتایا علی اصغر حسین کے سینے پر دفن ہے، تو کہتا ہے الگ دفن ہے. پتا کوئی سے بات درست ہے؟ کہتا ہے مختار دونوں باتیں درست ہیں. کہا کہ کیسے؟ جب دفنا دیا امام نے پھر سینے پہ کیسے آئے؟ کہ سینے پہ ایسے آئے جب شام غریبہ ہوئی، سروں کو کاٹا گیا، نیزوں پہ بلند کیا گیا. ایک ملعون ہے اس کا نام ہے ابو ایوب غنوہ، کہتا یہ سارے پروں کے سر ہیں، اس بچے کا سر لاؤ جسے حسین اٹھا کے لائے تھے. کہ ہم نے کہا اسے حسین نے دفنا دیا تھا. کہ اس نے کہا مجھے ڈھونڈنا ہوتا ہے. کہ ڈھونڈنے کے لیے چلے، ماں باہر بیٹھی تھی، سکینہ باہر بیٹھی تھی، گھوڑے سوار نیزوں کو لے کے زمین میں مارتے تھے. ماں بھی دیکھ رہی تھی، بہن بھی دیکھ رہی تھی. ایک نیزہ زمین میں کھالی گیا، جب واپس آیا اصغر کے سینے کو چیرتا ہوا، پشت اصغر سے برآمد ہوا، سینے پہ ماتم کر کے ہائے ہائے علی اصغر. کا اصغر نیزے پہ بلند ہوا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. ایک غلیظ شخص نے اپنا غلیظ ہاتھ بچے کی زلفوں میں ڈالا، ماں کے سامنے سر کو کاٹا، نیزے پہ بلند کیا. جہاں جہاں ماں قیدی بن کے چلی، بچہ نیزے سے کہتا تھا اماں مجھے وارث